اچھا، ڈیبیٹ کرنا؟ جی سر وہ ڈبیٹ کے لیے آئے بھائی جی آ گئے بھائی ہوں، مسٹر سلیم وہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ وہ سلیم صاحب بات کریں ویلکم جی۔ سلیم کو اس کا شاید انٹرنیٹ سلو ہے کیا چکر ایک منٹ شاید میری جانب سے بات کریں سلیم صاحب ہاں جی سلیم صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی، میں ایک مسلم سماج کے پریوار میں پیدا ہوا، دیوبندی پریوار ہے میرا، اور ہم نے بچپن سے ہی صرف ایک اللہ، قرآن کے اللہ کی جانکاری پائی ہے، اور وہی ہمیں ملی ہے بچپن سے ہی۔ کسی اور ایشور، اللہ، بھگوان اور ٹائپ کے ان کا تو تصور بھی نہیں رہا کبھی ذہن کے اندر۔ اور اب صحیح ہم کو صاف اعلام ہو چکا ہے کہ قرآن آپ کا میں کوئی انٹرنیٹ اللہ بڑا نہیں سلو ہے ہے، بھائی اور انٹرنیٹ آپ کا بڑا سلو ہے جی میرے خیال میں ایسا ہو ہو جی سکتا ہے بھائی ہو آپ سکتا ہے۔ مناظرے کے لیے آئے تھے تو کسی اچھے انٹرنیٹ کا انتظام کر لیتے نا وہ اللہ کو تو آپ مانتے نہیں نا، پیسوں کو تو مانتے ہیں، کم از کم پیسے دے کے انٹرنیٹ لے لیتے نا نہیں، ایکچولی جس جگہ پہ میں ہوں یہاں پہ وائی فائی کا بھی سویدھا نہیں آئی ہے، گلیوں میں ہوں اور موبائل انٹرنیٹ سے ہی کام چلا رہا ہوں۔ چلے اگر آپ کو لگ ابھی رہا ہے کہ ہو پائے گی بات چیت تو ٹھیک ہے، نہیں تو روک دیتے ہیں۔ وائی فائی 3-4 دن میں لگے گا، یہاں پہ اپلائی کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کریں۔ سوال میں نے اس سوال کے لیے نہیں آئے، یہ مناظرے کے لیے آئے ہیں، یہ ثابت جی کریں جی گے جی کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، ان سے ہمارا طے ہوا نہیں تھا۔ نہیں، میں نے ثابت سنیے اللہ یاری صاحب، آپ پھر ثابت گئے میں نا، نے نہیں آپ کرنا ہے سب کے سامنے دعویٰ۔ پھر گئے بھائی۔ میں نے ان سے کہا اپنا تھا سوال دیکھیے آپ رکھیں۔ کا کیا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا تھا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا، میں ایتھیسٹ ہوں، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں پہ آئیں گے پہلے ثابت کریں گے کہ اللہ کا دیکھیے وجود بات نہیں تو ہے، سنیے ٹھیک ہے نا؟ حسن صاحب، اب حسن یہ صاحب اس نے بات جا کے سوچا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سن کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اب اس سے پھر گئے مجھے پتا چل، یہ مجھے پتا دلیل ہے کیوں ایتھیسٹ نہیں کا ہے؟ کہ دلیل تمہارے دیں پاس گے کچھ نا، بھی نہیں ہے، سنیے میری دنیا کے بات کسی سنیے حسن ایتھیسٹ کے صاحب۔ پاس یہ دلیل نہیں، نام ان لوگوں نے رکھا اپنا ایتھیسٹ کہ ایتھیسٹ یعنی اللہ کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ان ایسے سے کام دلیل نہیں مانگے، چلتا دلیل حسن شلیل ان صاحب کے کہ پاس آپ کچھ بھی اکیلے نہیں ہے، بولنے کچھ بھی جاؤ، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دوسرے آدمی کی سوائے بات نہ مذاق سنو، اڑانے کے ایسے نہیں کہ ہوتا یہ حسن صاحب۔ اہل ایمان کا مذاق اڑایا نا شروع زمانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، دلیل ولیل نہیں، میں کچھ بھی نے نہیں ہے۔ سنیے، کوئی مذاق سلیم نہیں صاحب اڑایا ایک ہے۔ منٹ، آپ کسی ایک ویڈیو منٹ۔ میں میری کوئی ایسی بات نہیں دیکھ سکتے جہاں میں نے کوئی طنز کیا ہوا ہو۔ میں کوئی طنز نہیں کرتا، میرے سوالات ہی ہیں، اور میں میں نے آپ کی جواب بھی بات دے نہیں دوں کی ہے، گا میں نے آپ کے آپ جواب۔ لوگوں کی بات کی ہے بھائی، آپ نے نہیں کہا تھا کہ مناظرہ ہوگا، اب میں نے سر میں مناظرے کے آپ نے لیے ہی سب کے آیا سامنے ہوں۔ یہ آپ بات جملے نہیں کہتے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دیکھیے اللہ کا میری بات وجود نہیں سنیے، ہے، آپ نے یہ دعویٰ نہیں کہا تھا، آپ غلط کہہ لوگوں رہا ہوں؟ کا ہے کہ قرآن، سنیے، دعویٰ آپ لوگوں کا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صاحب اللہ کے سچے صلی رسول اللہ ہیں۔ علیہ یہ وآلہ دعویٰ وسلم۔ آپ لوگوں کا ہے، کتاب کا ہے، تو ثابت آپ کو کرنا پڑے گا۔ ڈینائے ہم کر رہے ہیں کہ نہیں تو ایسا آپ سے نہیں ہے، جو تو طے آپ ہوا تھا ثابت نا کریں نا۔ سلیم صاحب، آپ سے جو طے ہوا تھا، جی دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا آپ سے کہ پہلے خدا کے وجود پہ بات ہوگا نا، اللہ کے وجود پہ، سپریم بینگ کے تو وجود پہ ہوگا، وجود ٹھیک ہے پہ نا؟ سنیے آپ خدا، نہیں، آپ اللہ سنیے، کے وجود پہ سنیں کروں گا، آپ ہمیں سلیم سنیے، خدا۔ صاحب، آپ بات نہ سلیم کاٹے نا، صاحب سنیں، بڑا آپ سے بات ہوئی تھی نا، بڑا اب اہم ہاں بڑا یہ اہم لاجیکل موضوع ہے، ایک سیکوینس ہوتا ہے، جو شخص بڑا اہم اللہ موضوع ہے کو نہیں سلیم صاحب، مانتا، آپ خاموشی سے بولنے دینا۔ جو شخص خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ اللہ کا رسول ہے بھی کہ نہیں ہے، فلان شخص اس کا یہ گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی اللہ کو کو نہیں نہ مانتا، ٹھیک ہے ماننا نا؟ تو اب جیسے ایک ہوا ہے شخص نا۔ شریعت کو نہیں مانتا، خدا کے بندے ذرا ایک شخص چپ تو شریعت کو کرو، نہیں مانتا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا کہ آپ بھئی کو موقع دیں گے نا سلیم تراوی بھی صاحب، کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، تراوی سنت ہے، آپ کو اس موقع کے دیں اس گے، سے آپ ذرا گفتگو کرنا نوٹ ہی کرتے بیکار ہے، جائیں نا۔ ٹھیک ہے نا؟ یا اسلام میں پہلا خلیفہ کون ہے؟ ایک شخص جو کافر ہے، کہتا ہے آپ کا دین ہی جھوٹ ہے، اس کے ساتھ آپ گفتگو کریں کہ بھئی پہلا خلیفہ کون ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ سنت کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، جب اس کی حجیت کو مانے گا، اس کی روشنی میں بات ہوگی کہ بھئی اب جب آپ نے مان لیا کہ قرآن بھی صحیح ہے، سنت بھی حجت ہے، اب بات کریں گے کہ بھئی تراوی بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، بات کریں گے ابھی کہ پہلا جی جی خلیفہ کون ہے، بھئی جی شیخ، مذاہب میں کون سا جی سچا شیخ ہے، صاحب، ہاں۔
تو سنیں، یہ بات ہوگی ایک نا. سیکنڈ. اب آپ کے ساتھ گفتگو بھی یہی ہوا تھا. آپ دیکھیں بھائی، یہ میں نئی بات میں نہیں نے کہہ رہا. آپ نے خود بھی سنا تھا میں وسیم سلیم بھائی، آپ خود مان بھی گئے تھے کہ ہم پہلے گفتگو کریں گے اللہ کے وجود پر. اللہ کے وجود کو آپ ثابت کریں گے کہ اس کا وجود نہیں ہے، پھر اس کے بعد گفتگو ہوگی نا. اگر آپ نے ثابت کیا اللہ کے وجود نہیں تو پھر قرآن تو بالکل مطلب جھوٹ ہے نا. پہلے پھر قرآن دیکھیے اور رسالت سب جھوٹ ہے. جی اللہ یاری صاحب آپ دیکھیے ان کو 1 منٹ سنیے، 1 منٹ ان جی کو صاحب. سنیے. دیکھیے اللہ یاری صاحب، میں بھی ایک اس تو چیز کا آپ گواہ جو ہے ہوں. سلیم خود صاحب اچھے ایک سے سیکنڈ، ٹائم ایک لیتے سیکنڈ. ہیں. سلیم صاحب، دوسرا سلیم صاحب پلیز پلیز تھوڑا سا نا، آپ ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں ہم سب ماشاءاللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو میں درمیان میں نشیز خاکسار ماڈریٹر ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں بھی گواہ ہوں. میں نے یہ سارا گفتگو آپ معزز محترم جو شرکائے گفتگو ہیں ان کی میں نے گفتگو سنی تھی، وہ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ایگزسٹنگ آف گاڈ کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، بالکل اس پر آپ نے ایگری بھی کیا، تو اس پر آپ بات کریں 1 منٹ کے لیے. اب علامہ صاحب پلیز آپ خاموش میں رہیے گا. جی میں اب اس پہ بھی احترام. بات کروں گا، لیکن پہلے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ 10 کا نوٹ پڑا ہے، ایک آدمی نے آگے جی کہا کہ وہاں کوئی 10 کا نوٹ نہیں پڑا ہے. سنتے رہیے، دیکھیے بیچ میں انٹرپٹ مت کیجیے کوئی بھی. اب دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی نوٹ نہیں پڑا ہے، تو ثابت پہلے کس کو کرنا ہے؟ جس نے یہ کہا ہے کہ وہاں 10 کا نوٹ پڑا ہے. تو ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد اس کے رسول ہیں. تو ثابت تو آپ کو کرنا ہے نا پہلے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہم نے ڈینائی کر دیا، اس کا کارن ہم بتا دیں گے کیوں ڈینائی کیا. آپ اپنا دعویٰ تو پیش کریں بھائی جان. جی کنٹینیو کریں. جی علامہ بالکل، شیخ یہ اللہ ہمارے یاری سر صاحب. آنکھوں پر ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن ایک شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ ہم کیسے گفتگو کریں کہ اللہ کا اگر اللہ کے نبی کا کیا صفات ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو اللہ کا نبی ہے، اگر اللہ کا میسنجر. سن لیں پلیز، میں نے آپ کی بات سنی، آپ کی بات تو نہیں کاٹی میں نے. اللہ کا میسنجر ہے، اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آیا ہے، اس کے کیا صفات ہونے چاہیے، کیا کوالٹیز اس شخص میں ہونے چاہیے نا. کیا اللہ نبی بیچتا بھی یا نہیں بیچتا نا؟ اگر ہم مان بھی لیں نا کہ جی اللہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ یہ کوئی ضروری ہے کہ وہ نبی بھی بیچ دے؟ اب اگر وہ نبی بیچتا ہے تو اس کے کیا کوالٹیز ہوں گے، کیسے اس شخص کو بیچ سکتا ہے، کس شخص کو نہیں بیچ سکتا. جب یہ سب ثابت ہو گیا کہ اللہ نبی بیچ سکتا ہے، اور اگر اس نے نبی بیچا تو اس نبی میں یہ کوالٹیز ہوں گے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے ایک فلان شخص مرزا احمد قادیانی ہے یا ہمارے سرکار حضرت نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا ان میں وہ صفات، وہ کوالٹیز جو ایک اللہ کے سفیر میں، اللہ کے میسنجر میں، اللہ کی جانب سے پیغام لانے والے میں ہونے چاہیے، ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سب باتیں سیکنڈری ہیں، یہ سب باتیں بعد کے مرحلے کے. پہلا مرحلہ ہوگا اللہ کا وجود، خدا کا وجود، سپریم بینگ کا وجود ہے یا نہیں. اگر سپریم بینگ ہے ہی نہیں تو پھر اس کا میسنجر بھی جھوٹ ہے نا. کوئی اس کا میسنجر نہیں ہے، سب جی مذاہب جی جھوٹ جی ہیں، جی سب ادیان جھوٹ ہیں. اس کا نہ بات کتاب ہے، نہ کلیئر. شریعت ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کا وجود ہے تو پھر بات بنتا ہے نا، بات بنتا ہے کہ اس کا وہ میسج بھیج سکتا نہیں بھیج سکتا، اس کے میسنجر کا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص خاص، الف بے جیم جو بھی ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس شخص میں وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب سیکنڈری باتیں. آپ سے یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، سب لوگ شاہد ہیں کہ آپ نے تسلیم بھی کیا تھا. لیکن جیسے میں نے کہا تھا محترم ناظرین، ایتھیسٹ طائفے کے پاس یہ سب لوگ باپ پہ کھڑے ہیں. باپ جو غبار ہوتا ہے نا، وہ ببلز پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے پاس اللہ کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں. یہ شخص گیا 2 ہفتے 3 ہفتے اس نے سوچا آپ کہ کے میں کیا پاس دلیل لے کے اللہ کے آؤں. ہونے کی دلیل نہیں ہے. بات سنیں کہ اللہ کے نہ چلیں ہونے کی کہ میں کیا دلیل لے کے آؤں. اس میں ایک بالکل فیل ہو گیا. اس نے دوستوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا یہ کوئی نہیں. آپ اس سے بات کریں کہ علامہ صاحب، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. علامہ ٹھیک ہے صاحب نا بھائی، ٹھیک، آپ کی یہ بات ڈرامے ہمیں آپ کی پتہ بات ہے. جی سر. آپ کی بات مکمل. جی جی اب پلیز پلیز آپ کی بات ہم نے سنی ہے. علامہ حسن اللہ یاری صاحب کی بڑی جامع انہوں نے بات کی ہے. اب ہم سلیم صاحب سے درخواست کریں گے. دیکھیں، جب سے یہ آج کا تو دین نہیں ہے نا، یہ صدیوں سے ایگزسٹنگ آف گاڈ پر مختلف اسکالرز اور مذہبی اسکالرز پر گفتگو کرتے رہے ہیں. کافی لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. آپ آئیں ایک سائل بن کر، تو آپ اپنا وہ جو دعویٰ ہے، جو آپ ایگزسٹنگ آف گاڈ کا، خدا کے وجود کا، وہ اپنا پیش کریں اور بات کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگ اسے استفادہ کریں. جی آپ اپنا رکھیں.
آپ بات کریں اب سلیم صاحب، آپ کی باری. دیکھیے جی، دیکھیے یہ حسن العاری صاحب کی کمی نہیں ہے، یہ ہر اسکالر کی کمی ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ اپنے خدا کے ہونے کی کوئی دلیل دیں، آپ اپنے اللہ کے ہونے کی کوئی قرآن سے دلیل دیں، آپ محمد صاحب کے پیغمبر ہونے کی کوئی قرآن سے دلیل دیں، تو یہ دلیل نہیں دے پاتے ہیں. یہ الٹا کہتے ہیں اس سے کہ پہلے تم دلیل دو کہ یہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ابھی پوری بات بتاؤں گا میں. اگر ایک 10 سال کا بچہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اگر یہ بات وہ 10 سال کا بچہ پوچھ لے کہ جی یہ کیسے کہاں سے پتا چل رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو کیا آپ اس کو یہ کہو گے کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ منع کیسے کر رہے ہو، ڈینائی کیسے کر رہے ہو؟ آپ پہلے یہ کہو گے کہ اس کو دلیل دو گے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک سیکنڈ میں درمیان میں انٹرپٹ کرتا ہوں، سوری فار انٹرپشن. جب ہم آپ کو کتاب پیش کرتے ہیں، جو بھی اس بچے کو بتاتے ہیں، ہم نے پیش کی قرآن مجید، قرآن پاک میں بے شمار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات بھی ہم نے پیش کی، اور آپ کو بھی پتہ ہے ہماری جو جد سے ہم استدلال کرتے ہیں امت مسلمہ، تو وہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا. چلیں جی، یہ بات ہوگی، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ متواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے اور صدیوں سے پہنچ رہی ہے. متواتر امتی، متواتر احادیث، یہ پیغام دنیا میں پھیل رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں کائنات کی مختلف چیزوں میں تفکر کرو، اور اس سے بھی یہ فطرت کے اوپر دین ہے. اب آپ کا کیا ہے اس کا ارادہ ہے جی؟ آپ کہتے ہیں جی کیا رد کریں گے آپ؟ کیا ارادہ ہے آپ کے پاس کہ یہ خدا نہیں، نہیں ہے ہم تو قرآن؟ آپ پھر بات جی میں قرآن تو پہ لے آئیں بالکل گے، سیدھے طریقے سے آپ پھر قرآن پہ لے آئیں گے، وہ خدا کے وجود کی جی بات وہاں قرآن رہے گی، پھر آپ کہیں گے جی قرآن ثابت دیکھیں کرو. ہم نے سیکھا ہی قرآن، ہمارا طارق واسطہ ہی قرآن سے ہے. ہم کوئی گیتا نہیں پڑھنے والے، ہم کوئی اور دھرم نہیں پڑھنے والے، تو ہم قرآن سے ہی بات کریں گے نا. ہم قرآن کے اللہ کو مانتے ہیں، اچھا ہم کسی اور گیتا شیخ صاحب والے اللہ سلیم کو نہیں بھائی، ایک مانتے. سیکنڈ مجھے دیجیے، سلیم صاحب ایک سیکنڈ، ایک منٹ. ایک جی سر بولیں. سیکنڈ، ایک طارق سیکنڈ بھائی دیجیے. اچھا، بولیں. اگر ہم نے قرآن سے سیکھا، گیتا والا نے گیتا سے سیکھا، آپ نے کہاں سے سیکھا یہ کہ خدا نہیں ہے؟ ہم نے قرآن سے ہی کون پڑھا ہے نا. نہیں، اب کون جیسے سی بچوں کو بتایا جاتا ہے. آپ کے دماغ میں کہاں سے یہ علم آیا؟ علم ہے نا واسے خمسہ سے آتا ہے، آنکھوں سے، چکھنے سے، سننے سے، نہیں، بولنے سے. بڑے بزرگوں سے آتا ہے علم. چل دیکھیں سلیم صاحب، ایک منٹ میں، آپ ماڈریٹر بنے. جی طارق بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے. طارق بھائی بھی فریز ہو گئے میرے خیال جی، سے. بزرگوں نے تو آپ کو کس نہیں نے میں دیا؟ تو چھوٹ دے رہا ہوں، آپ دونوں ہی بیچ میں انٹرپٹ کرتے رہے، نو پرابلم. میں آپ دونوں کو ہی چھوٹ دے رہا ہوں، آپ دونوں بات کر سکتے ہیں، کوئی سلیم بات نہیں. بھائی، طارق بھائی آپ ماڈریٹر رہیں، مجھے ان سے بات کرنے دیں. آپ یہ خیال کریں کہ ہم باری باری گفتگو کریں. دیکھیں سلیم بھائی، اگر آپ یہ شکریہ. سمجھتے ہیں نا، آپ نے 10 سالہ بچے کا آپ نے مثال دے دیا. ہم 10 سالہ بچے کو کبھی یہ شروع نہیں کرتے کہ تم کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور قرآن اللہ کا کتاب ہے. ہم یہاں سے شروع نہیں کرتے. نہیں، 11 سال کے ہم بچے کو تو کہہ پلیز دیتے ہیں نا. پلیز میرے بات کو نہ کاٹو نا، پھر میرے آپ بھائی بولتے ہیں نا پلیز آپ میری بات درمیان کو میں سنو نا. حضرت. دیکھیں میری بات غلط دیکھیے بھی ہے، بیچ میں غلط بھی اگر ہے، آپ کوئی سن لیں. بیچ میں غلط بھی لقمہ ہے، تو آپ سن لقمہ امام نہ کو دیں بھی پلیز. ملتا ہے. لقمہ پلیز آپ سن لیں، لقمہ تو امام کو بھی ملتا ہے. پلیز آپ سن لیں. نہیں محترم سنیں گے؟ لقمہ تو ماڈریٹر کو بھی نہیں وہ دینے دے رہے، تو آپ ناراض ہو رہے تھے آپ سلیم صاحب. سلیم صاحب ماڈریٹر کو بھی دوبارہ میں لقمہ شروع نہیں کرتا دینے ہوں. دیتے دیکھیں تو آپ ہم جب تو عقائد کی طریقے بات کرتے ہیں گفتگو نا، ہیں. ہم چاہے بچوں سے بات کریں، بڑوں سے بات کریں، 10 سالہ بچہ ہو یا 50 سالہ آدمی ہو، ہمارے پاس دین کا اساس ہے اللہ کا وجود. نبوت اس کی ایک فرع ہے، نبوت اس کی ایک شاخ ہے، رسالت اس کی ایک شاخ ہے. اصل ہے اللہ تعالیٰ کا وجود. تو آپ نے جو کہا ہے کہ آپ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ 10 سالہ بچے کو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور تو یہی سے تم شروع کر. آپ کی بات بالکل غلط ہے، ہم وہاں سے شروع نہیں کرتے. ہم چاہے 10 سالہ بچہ ہو، 50 سالہ آدمی ہو، اس کو اگر عقائد سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کون کا، اس ہستی کا، اس دنیا کا، اس جتنے مایورا و مالایورا دیکھنے میں آتے ہیں، دیکھنے میں نہیں آتے ہیں، اس کا ایک خالق ہے وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ تعالیٰ. اس کے دلائل بے شمار ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے یقین نہیں ہے، مجھے شک ہے، تو پھر اس کے لیے ہم دلائل گناتے ہیں، 1 2 3 4 5 10. ٹھیک ہے نا.
ہم دلائل سناتے ہیں اس کو کہ دلیل ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے کہ ہم شروع ہی کرتے ہیں رسالت سے یا قرآن سے. یہ بات آپ کی غلط ہے. کسی مسلمان جو جس بھی مکتب فکر کا اس کا عقیدہ یہ نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ تم اللہ کے وجود کا دلیل دے دو. بالکل ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا کہ یہاں پر آپ مطالبہ کریں کہ اللہ کے وجود کا دلیل دے دو. ہم دلیل دیں. لیکن سن لو سلیم صاحب, سن لو پلیز. سلیم صاحب پلیز سن لیں میری بات کو, سن لیں. تلوار آ رہا ہے آپ کے سر پہ, تلوار ابھی لگ رہا ہے. سن لیں. جب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا دلیل دے دو, ہم کہتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ آپ سے آپ کے عقیدے کا بھی دلیل مانگے نا. آپ کا عقیدہ اگر یہ ہوتا, سن لیں, میں ریڈی ہوں, سن لو پلیز, سن لو بھائی. انسان دیکھیں, مجھے بار بار نہ کہنا پڑے کہ آپ سن لیں. میں گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ سن لیں. دیکھیں, جب آپ کا عقیدہ یہ تو نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایگنوسٹسٹ ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, جی میں متحیر ہوں, میں سرگرداں ہوں, اللہ کے وجود ہے یا نہیں ہے, مجھے اس کی دلیل ابھی تک قناعت مجھے دے ایسے دلیل مجھے نہیں ملی ہے. آپ کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے. آپ نے خود کہا تھا شروع دن سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. آپ نے ادعا کیا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس یقین ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. ایک شخص جو متحیر ہے کہتا ہے میں حیران ہوں, اللہ ہے یا نہیں ابھی تک مجھے نہیں اس کے دلیل ملی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے اللہ ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہے, مجھے دلیل کی تلاش ہے, ابھی تک کسی نے مجھے دلیل نہیں دیا. لیکن آپ اس طرح نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عدم وجود, اللہ کے نہ ہونے کے پہلے آپ کے پاس دلیل ہے. تو یہی بات اب سے طے ہوئی تھی کسی مسئلے پہ آپ سے پہلے گفتگو ہوگی کہ آپ دلیل پیش کریں گے کہ اللہ نہیں ہے. تو اللہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے اور وہ دلیل صحیح ہے تو ہمارا مذہب, دین, سب ادیان باطل ہے. اسلام باطل ہے, کرسچینٹی باطل ہے, ہندوازم سب باطل ہے. تو وہ دلیل ہم آپ سے سننے کے لیے تیار ہیں بھائی. ابھی آپ اپنے عقیدے بات پر ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ گفتگو آپ نہیں انکار کر سکتے کہ یہ گفتگو آپ سے کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی, تو بسم اللہ کریں. آپ یہاں سے شروع کریں کہ آپ کے پاس اللہ کے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے. اگر آپ سلیم بھائی, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, ہم آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے. بالکل ہم دلیل لائیں گے کہ اللہ کے وجود کے دلائل ہمارے پاس بے شمار ہیں, ہم دلیل لائیں گے. لیکن سب سے پہلے جس بات آپ سے طے ہوئی تھی کہ اللہ نہیں ہے, اس کا دلیل دے دیں. بسم اللہ کریں. جی ناظرین, سلیم صاحب جی جواب دیں پلیز, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ہاں جی. دیکھیے, میں اس دن بھی جو بات ہوئی تھی, میں نے اسٹارٹ اپ یہی کیا تھا کہ بھئی میں آپ سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صاحب اس کے رسول ہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ ہی وہ کہانی آگے بنائی کہ ہم اس بات پہ نہیں, اس بات پہ کریں گے کہ پہلے کوئی گوڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. یہ آپ نے کہی تھی, میں نے نہیں. یہ جفر صاحب بھی گواہ ہے, میں نے بھی ان کو بول رہا تھا, اور ان کی بھی میرے سے بات ہوئی تھی واٹس ایپ کے ذریعے. پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس طرح سے بات کرنا, لیکن میرے اندر ہیر پھیر نہیں ہے, میں جو کلیئرٹی ہے وہی بات کرتا ہوں. میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اور بھگوان گوڈ کو تو میں مانتا ہی نہیں پہلے سے ہی. جب میں اسلام کے اندر داخل تھا, میں کیول ایک قرآن کے اللہ کو مانتا تھا, اسی کا تصور میرے دماغ میں تھا, اسی کی میں عبادت کرتا تھا. اور اس کا مجھے پتا چلا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. میں نام دے رہا ہوں محمد صاحب, ہو سکتا ہے کسی اور کی ہو, میں نام دے رہا ہوں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. تو یہ میں ثابت کر دوں گا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. لیکن پہلے آپ تو ثابت کریں جو آپ کا دعویٰ ہے کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے, کیونکہ آپ بچپن سے سرکل میں پڑھ رہے ہیں نا. دیکھیے مجھے عادت ہے حسن صاحب, پوائنٹ ٹو پوائنٹ, کیونکہ ٹی وی پہ وہاں ٹائم نہیں ملتا کسی کو کہ آپ کو 5 منٹ ملے, آپ کو 10 منٹ ملے, آپ کو 8 منٹ ملے. وہاں بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں جہاں پہ پوائنٹ ہوتا ہے. تو میری طرف سے تو آپ کو اجازت ہے, آپ انٹرپٹ کر سکتے ہو, لیکن آپ لوگوں کو کہتے ہو نا, یہ غلط ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہونی چاہیے. آپ 10 منٹ بول جائیں گے, آدمی آپ کی باتیں یاد تھوڑا ہی رکھے گا کہ بھئی کیا پوائنٹ بول دی اس نے. آپ اپنی باتوں میں کوئی غلطی کرتے ہیں, فوراً آدمی روک دے گا. اس ٹائم یہ ہوتا ہے ڈیبیٹ. آپ لوگ ڈیبیٹ نہیں کرتے, خطبہ کرتے ہیں, خطبہ. اب آپ پلیز پہلے اپنا دعویٰ داخل کریں
کہ بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد میں داخل کروں گا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ محمد صاحب کی کتاب ہے. اچھا آپ کی جی بات جی مکمل ہوئی جی. جی ہم جی جواب لے لیتے ہیں جی شیخ اللہ جاری صاحب سے. جی جی محترم ناظرین، دیکھیں یہ ایسا میں نے اتنی گفتگو کیا ہے، انہوں نے میرے گفتگو کو بالکل اگنور کیا ہے. جب پوری دنیا کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اللہ کا وجود ہے. اللہ کا وجود اگر ہے تو اس کا کوئی نبی ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی. اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو اس کا کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا بھائی، اساس ہی سے جھوٹ ہے. پہلے ہم بات کریں گے اللہ پر. دیکھیں ہمارے دین کا بنیاد، فاؤنڈیشن اللہ کا وجود ہے. ہم یہاں سے گفتگو نہیں کرتے ہیں بھائی کہ آپ مثلا پہلے آپ جو ہے نا پہلے منزل جب کنسٹرکشن کرتے ہیں پہلی منزل بنائیں گے، اس کے بعد دوسری منزل بنائیں گے نا. دوسری منزل ہوا میں نہیں بنتی. پہلی منزل ہے نہیں، فرسٹ فلور ہے نہیں، آپ دوسری منزل اب بنانا شروع کر دی. اب دوسری منزل کو ہم اس کے مسالے لے کے آؤ بھائی، وہ اس کے لیے کنسٹرکشن مین لے کے آؤ کہ دوسری منزل کو بنا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی صاحب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے وجود کے بغیر اس کے نبی کو ثابت کر سکتے ہیں تو میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتے. اللہ ہوگا، اللہ کو مانیں گے تو اس کا قرآن ہوگا، اس کا کتاب ہوگا، ٹھیک ہے نا. پہلی منزل ہوگی تو دوسرا منزل، تیسرا منزل، چوتھا منزل بن سکتا ہے. اگر آپ اللہ کے وجود کو اگر آپ مان چکے ہیں، کہتے ہیں آپ ایتھیسٹ نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں اب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ فلان شخص اس کا نبی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ بھائی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ شخص اس پہ گفتگو نہیں کرتا بھائی صاحب عزیزو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایتھیسٹ دنیا میں تو بہت ہیں، ان کے ویب سائٹس ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز ہیں. ان سے آپ اگر کہیں کہ اللہ کا وجود ہے، کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا کوئی وجود نہیں. کہتے ہیں دلیل، کس دلیل ہے کے پاس نہیں ہے. جب دلیل پہ آ جاتا ہے نا سب بھاگ جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں. اس کی وجہ اصل وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں. جیسا اس کوئی شخص مثلا عرض کرے نا کہ پہلی منزل پہ ابھی بنا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے دوسری منزل بنا دو ادھر. جی دوسری منزل میں نہیں بنا سکتا میرے بھائی. پہلے آپ اللہ پہ گفتگو کریں. اللہ پہ جب گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہم بتائیں گے کہ آپ اس اللہ کو جو مانتے ہیں آپ کے ذہن میں اللہ کیا ہم سے کمیونیکیشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اپنے بندوں سے اگر جی وہ اس لیے کسی کو کمیونیکیشن کرے تو کس طرح کے بندے کو بھیج سکتا ہے، کس طرح کے بندے کو نہیں بھیج سکتا. اس کے نبی میں کیا خصلتیں ہونی چاہیے، ٹھیک اچھا ہے. پھر ہم دیکھیں گے یہ خصلتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں یا نہیں ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے. پہلی بات بالکل آپ بات بتائیں نا ہمیں کہ آپ اللہ کے شیخ وجود صاحب پہ کی جب بات آپ سے طے ہوا تک اسے بات کریں گے تو یہ سب ہم نے توقع بھی کیا تھا آپ سے کہ یہ بات کریں گے. اب بالکل اس سے جواب پھر لے گئے لیتے ہیں. سب کے سامنے جھوٹ. بالکل جی سر، شیخ اسی صاحب ایک ابھی بات کو میں سلیم بار بار صاحب کا دہرا رہا ہوں وقت ان کے لیے. جی سلیم صاحب یہ میرے خیال میں یہ بڑی تفصیل سے اور بڑی مدلل طریقے سے آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی ہے. تو آپ کائنڈلی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ اس پر بات کریں. بار بار وہی تکرار ہو رہی ہے میرے خیال میں. اب آپ کیا ایگزسٹنگ آف گاڈ کے اوپر، اللہ کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات آگے شروع کریں. ہم چلائیں پھر پروگرام کو دیکھیے آگے اللہ بڑھیں کے اور اوپر بھی ہی لوگ بات منتظر کرنے ہیں. کے لیے میں آیا ہوں، اور اللہ کی بات قرآن کے اندر ہے، گیتا کے اندر نہیں ہے. اور قرآن پہ یہ نہیں بات کرنے کو راضی ہو رہے میرے ساتھ میں. بھائی اتنا بڑا میں تو خود ہی اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ عالم ہے. مجھ سے کیا، میں نے تو آپ ذاکر نائک کو بھی ان کے سامنے فیل کیا ہے خود اپنی زبان سے. میں تو نے تو سلیم بھائی ذاکر آپ ہمیں نائک کو بتائیں بھی، نا کہ آپ سپریم بینگ آف دا ورلڈ کو مانتے ہیں کہ ہستی کا کوئی خالق ہے، کوئی میرے بنانے لیے والا ہے یا نہیں سپریم مانتے؟ ون بینگ میرے لیے ایک ہی سپریم پاور تھی، وہ تھی قرآن کا اللہ، ٹھیک ہے بھائی، آپ جس مانتے کا ہیں میں نہیں نے مانتے اس انکار کو؟ کر دیا. تو دلیل نہیں کیا ہے مانتے کہ ہم. اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو دلیل میں نے بتائی ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں بھائی، بتائی نہیں، جاتی دیکھیں تھی، اس دیکھیں لیے بھائی، ہم دیکھو ابھی میرے بھائی، سنیے نا، دیکھو ابھی دیکھو پوری ایک بات تو شخص سن کہتا ہے لیں. نا، دیکھیں ایک شخص ابھی کہتا ہے کہ پورا تو مرزا سن لیں غالب میں کو آپ کیا کہہ جانتے رہا ہیں نا، ہوں. آپ ہندوستان کے ہیں، مرزا غالب کو جانتے ہیں؟ مرزا ارے غالب میں صاحب کو، ان کی ابھی پہلے پوری تو بات کر لوں. میں بھول گیا نا مرزا میں کیا غالب صاحب بات کو کر رہا جانتے تھا. ہیں نا؟ چلیے مرزا وہ غالب کو مرزا جانتا غالب کو ہوں. جانتے ہیں نہیں جی جانتے ہیں؟ مجھے بتاؤ. جی جی ایک شخص ہے کہتا میں مرزا غالب کو جانتا ہوں کہ وہ بہت ہی عظیم شاعر تھے. اب بات آتی ہے کہ بھئی یہ کتاب کیا مرزا غالب کی کتاب ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے ثابت ہوگی. کیا کہ یہ مرزا غالب کی کتاب نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرزا غالب کوئی شاعر نہیں تھا. اگر آپ نے ثابت کیا ہے، فرض کریں آپ کے دل میں کوئی بات ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے صرف اتنا ثابت کیا کہ وہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مرزا ہاں غالب بس اگر مرزا غالب ہے ہی نہیں دنیا میں،
مرزا غالب کوئی آدمی گزرا ہی نہیں, کوئی شاعر گزرا ہی نہیں, تو پھر یہ بات ہی بیوقوفانہ ہے نا کہ ہم کہیں گے مرزا غالب کی کتاب ہے کہ نہیں ہے بھائی. تو اب میں ٹھیک ہے نا بول بھائی. اسی طرح مان حنفی میں پہلے آپ کو بات کرنا ہوگا کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد بات کریں گے نا کہ قرآن اس کی کتاب ہے یا نہیں ہے. جب آپ مرزا غالب کو مانتے ہی نہیں ہے تو ہم کیا ثابت کریں کہ بھئی یہ اس کی کتاب ہے؟ یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ میں ثابت کروں یہ مرزا غالب کی کتاب ہے. آپ کہتے ہیں مرزا غالب ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا جی. میں تب بھی بولتے بولتے آپ نے مجھے بیچ میں روک دیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں مجھے ہے. لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ان کو پہلے شاید بات بات سن نہیں سمجھ لیجیے آ رہی ہے, اللہ پتہ یاری نہیں کیا ان صاحب, کا عقل میری کیا تو ہے سنتے نہیں پوری اپنے. بھائی. بات سب اور کے لیے محمد واضح اس ہے, کے بس رسول ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے. میں تو دلیل دے دوں گا, میں تو بول میں رہا تو ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اور پاس یہ بہت سارے دلائل ہیں نا, دلیل یہ ہے کہ بے جب میں شمار یہ دلائل ثابت ہیں, کر دوں گا بے کہ شمار محمد دلائل ہیں. قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ میں ثابت ہر کر دوں گا ترتیب تو وہ اپنا سے بھی پیش ختم آتے ہیں نا, ہوگی بات. ترتیب سے پیش آتے ہیں بھائی, کسی ترتیب سے اور پیش آتے اللہ ہیں. کو تو آپ بھی پہلے نہیں مرزا مانتے نا غالب کو حسن ثابت صاحب. کریں گے نا. آپ بھی مرزا قرآن غالب کوئی شاعر گزرا ہے, اس آپ کے بھی بعد قرآن بات والے ہوگی اللہ کو ہی کہ یہ مانتے ہیں, کتاب اس کسی کی اور ہے کہ اللہ نہیں کو تو ہے. آپ بھی نہیں مانتے. جی سر جی, کسی اور بھگوان کو تو آپ بھی نہیں مانتے, آپ بھی قرآن کے اللہ کو ہی مانتے ہیں. اور میں قرآن کے اللہ پہ بات کر رہا ہوں. میں اس کو ڈینائی بھی کر رہا ہوں اور میں اس کو ثابت بھی کرتا ہوں. قرآن کے اندر سے ہی کروں گا. آپ مجھے قرآن کے اندر سے اس کو یس کر کے دکھاؤ. قرآن کے آپ اندر سے محمد آپ صاحب کو اللہ کو پیغمبر مانتے ہو نہیں ثابت مانتے کر کے بھائی؟ دکھا دو. آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کو علیہ ہی وآلہ وسلم. پیغمبر ثابت کر کے دکھا دو قرآن شریف کے میرے بھائی اندر سے. ٹھیک ہے بھائی. میں ایک شخص آ رہا ہے سب نا, کچھ چھوڑ دوں گا. ابھی میں بتاتا ہوں. ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے مرزا غالب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کتاب کے اندر سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ مرزا غالب کی کتاب ہے. کہاں بات اور کر رہے چپ ہیں کرو, آپ؟ ایک منٹ چپ کرو. اس کتاب کے اندر سے او تم گرو, دکھاؤ کہ یہ کتاب مرزا غالب کی ہے. اور بھائی تم مرزا غالب کو مانتے ہی نہیں, کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ بے وقوفی ہے کہ میں اس کتاب سے تیرے ثابت کروں کہ یہ مرزا غالب ارے کی آپ کتاب ہے. تو مانتے ہو, آپ تو مانتے ہو, آپ اپنا ثبوت میں دے دو. مانتا آپ ہوں تو نا بھائی, مانتے ہو, میں نہیں مان مانتا ہوں رہا, اللہ آپ کا تو وجود ہے مانتے ہیں نا. میں دیکھو بھائی, میں تو آپ اللہ کے ثابت کر دیں, بات ختم. ہر چیز کے دلائل اپنے ہوتے ہیں نا بھائی. اللہ کے وجود کے دلائل اور ہیں. یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کتاب ہے, یہ اور اس کے اور دلائل ہیں. آپ جو بات کہو گے اس کے دلائل الگ ہو جائیں گے, ہم جو بات کہیں گے اس کے دلائل تو الگ پھر ہے. ٹھیک ہے بالکل. بھائی, آپ سے طے ہوا تھا نا, آپ سے یہی طے ہوا تھا کہ آپ اللہ کے نہ ہونے پر ایک دلیل لائیں گے نا. کوئی دلیل ہے ابھی آپ بھی کے پاس؟ آپ کہہ دو آپ کے پاس اسی دلیل ہے یا سوال نہیں پہ ہے. ہیں, اسی سوال پہ ہیں. اللہ کے نہ ہونے کی دلیل اسی سوال پہ ہے نا. بالکل اسی کو میں اللہ کے 30 نہ منٹ ہونے سے کی یہی کہہ دلیل رہا ہوں دے بھائی, دیتا آپ ہوں. دلیل دے دو. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ آپ لوگوں کا ماننا ہے, پوری دنیا کا ماننا ہے, پورے مسلمان مخلوق کا ماننا ہے. میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, محمد صاحب کی کتاب آپ ہے. تو اللہ کو کہانی ختم. مانتے ہی نہیں ہے بھائی. آپ بھائی صاحب, یہ آدمی پاگل ہے. کوئی اللہ ہے ہی طارق نہیں بھائی, تو مانیں گے یہ کیسے آدمی اللہ ہے ہی یاری پاگل, صاحب؟ آدمی ہے ہی پاگل. اللہ یاری صاحب, تو کوئی اللہ آپ ہے کو ہی نہیں بھائی تو صاحب چھوڑو مانیں گے واسف بھائی, کیسے؟ آپ کو بھائی صاحب آپ دیکھیں, مانتے ہو, آپ کو آپ ایک مانتے ہو بڑے بھائی, آپ ثابت لاجیکل کرو نا کہ ریزننگ کا اللہ پتہ ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, لاجیکل ریزننگ کا نہیں پتہ آپ کو کہ منطقی لحاظ سے, ریشنل لحاظ سے کسی چیز کو کیسے پروف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. ایک شخص تو مثلا کسی پروف کا آپ کا شوہر کام ہے ہے, نا, ایک شخص پروف کسی کا آپ کا شوہر ہے, یہ کام اس ہے. کی اپنی دلیل آپ ہے. دعویٰ کر فلان رہے شخص ہیں کسی نا. کا بیٹا, اس کا یہ کسی اور چیز کا دلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے مختلف دلائل ہوتے ہیں. اگر آپ بار بار آ جاتے ہیں قرآن پر, آپ اللہ کے وجود پہ پہلے بات کریں نا, اور ہم آپ ثابت کریں گے قرآن سے اللہ کا کیوں ہٹ رہے وجود ہیں ہے. پیچھے؟ میں تو آ جاتا ہوں. آپ ٹھیک ہے, قرآن سے اوکے, پیچھے تھینک یو سر, منہ کیوں تھینک یو موڑ سر, رہے ہیں؟ آپ تھینک یو. اتنے بڑے بالکل اسکالر ہیں, بالکل, اتنے قرآن پہ بڑے اس وقت بات کریں گے نا, جانکار قرآن ہیں, پر اس وقت بات اور کریں میں گے. بھی سیلیوٹ دیتا ہوں آپ ایتھیسٹ کی کے ساتھ جانکاری قرآن پہ کو. گفتگو نہیں کی جاتی. ایتھیسٹ کے ساتھ اللہ کے وجود پہ پہلے گفتگو کی جاتی ہے. اللہ کے وجود کو اگر آپ مانتے ہیں ہاں تو بھائی, پھر ہم قرآن پہ بات کریں گے. اگر آپ ایک کرسچن ہوتے ہیں, مسلمان اللہ کے وجود کو ایتھیسٹ مانتے ہوگا, ہیں, تو ہم وہ قرآن پہ اللہ بات کا کرتے ہیں سوال نا. نہیں کرے گا. جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے. یہ انمیوٹ کا کھیل مت کھیلنے میرے ساتھ میں پلیز. میں اتنا ٹچا مچا آدمی بھی نہیں ہوں. میں بھائی آپ کے ساتھ
سب لوگوں نے دیکھا تھا آپ کے ساتھ جو طے ہوا تھا کہ ہم اللہ کے یہ جو وجود پہ جن بات کریں گے آپ نا، کے وہ اس سے پاس تو آپ آتے پھر ہیں گئے نا، نا. ان سے 10 گنا بہتر آدمی ہوں اور 10 گنا بہتر شخصیت ہوں، اوکے تھینک یو اور سر. آپ کے پاس آیا تو ہمارے آپ نزدیک کی تعریف دیکھ کے. آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں، اپنے قول سے پھر گئے ہیں اور بالکل پاگل بھی ہیں. نہیں، میں نے کیا جھوٹ بولا ہے بالکل بھائی؟ آپ نہیں، بالکل میں آپ نے کو کیا جھوٹ ریشنل بولا؟ آپ ریزننگ کا جھوٹا پتہ ہی کیسے نہیں کہہ دیں گے ہے. آپ؟ میں نے بہت آپ کو منت کر کے سمجھانے کی نہیں، آپ کوشش کیا، جھوٹا کیسے کہہ دیں گے اللہ یاری صاحب؟ ارے کیونکہ نہیں آپ نہیں، کے ساتھ ایسے طے نہیں ہوا ہوتا. تھا آپ کہ اللہ جھوٹا کے وجود کس پہ بنا آپ پہ کہہ دیں اللہ گے؟ کے نہ ہونے پہ آپ دلیل لائیں گے. آپ سے طے ہوا تھا، یہ نہیں ارے طے پہلے ہوا تھا. آپ ہونے پہ تو دلیل دو، نہ ہونے کی میں دوں اور گا، بھائی آپ آپ ہونے کی تو تیار ہی دو. نہیں ہے اس پہ بات گفتگو کرنے کے لیے. اور میں تیار ہوں گرو، اور نہیں یہ کس طرح تیار بینڈ آپ کہتے باجے ہیں کے قرآن پہ ساتھ بات آؤں کرتے ہیں گا. اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، آپ کو اتنا نہیں معلوم. تو اور یہ وہی دو اللہ مختلف ہے، چیزیں ہیں، اور کوئی اللہ ہے کیا؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ کیا اس ورلڈ کا کوئی سپریم بینگ ہے. بالکل اللہ. کرسچنز سب اللہ کو اللہ بولتے ہیں. آپ کرسچن جو ہیں، آپ عیسائی جو کرسچنز ہیں، یہودی جو کرسچنز ہیں، یہودی جو عرب ہیں، کرسچنز جو عرب مصر میں رہتے ہیں، کرسچنز جو عراق میں رہتے ہیں، ان بائبل میں آپ کھول کے دیکھیں عربی میں ان کو اللہ بولتے ہیں. وہ الحمدللہ کہتے ہیں. اس کے آپ عربی میں جو بائبل ہے، وہ انجیل ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس میں سب اللہ کے الفاظ یہی ہیں. اللہ اللہ ہر جگہ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا مطلب ہے سپریم بینگ، اس ہستی کا، اس کون کا، اس جہان کا خالق. یہ خالق جو ہے اللہ تعالیٰ، اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ سے تیار تھے نا بھائی. آپ سے یہی ہوا تھا، آپ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ ایک دفعہ اللہ کو مانیں گے کہ اللہ ہے، پھر اس کے بعد گفتگو ہوگی بھائی کہ کیا قرآن واقعاً اس کا کتاب ہے یا مثلا ایک جھوٹی کتاب ہے نستجیر باللہ. لیکن آپ کو یہ ریزننگ آپ کو نہیں پتا، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کیونکہ آپ کو کچھ اور آتا نہیں ہے، آپ صرف قرآن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مرزا غالب کو کوئی نہیں مانتا کہ مرزا غالب کوئی شاعر ہے. کہتا ہے مرزا غالب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایک وہمی شخصیت ہے، وہ کبھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ گفتگو بیکار ہے نا کہ مرزا غالب کا گھر کہاں ہے. مرزا غالب بھائی، وہ یہ کتاب، یہ غزل اس کی ہے یا کسی اور کی غزل ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو تب ہوگی کہ مرزا غالب تھا، اس کا شعر ہے، یہ غزل اس کی غزل ہے یا کسی اور کی غزل ہے. بات تو تب، یہ بات اس مرحلے کی ہے. چلے ہمارے پاس ابھی